انہوں نے انگلش زبان میں تقریریات کی ہے، اور دوسرے طالب علم ہیں محمد ارمان بسی کلا، یہ اس انگلش کا اردو زبان میں ترجمہ کریں گے۔ جو لڑکے ششماہی امتحان میں پوزیشن لے کر آئے تھے وہ بھی اسٹیج کے قریب قریب آ جائیں۔ تمام درجوں کے جو بچے ایسے ہیں کہ جو پوزیشن لے کے آئے تھے ششماہی امتحان میں وہ بھی اسٹیج کے قریب قریب آ جائیں۔ اسی طریقے سے جو لڑکے حافظ ہوئے ہیں جن کی دستار بندی ہونی ہے وہ بھی اسٹیج کے قریب آ جائیں۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے، سن کے آ جائے تاریخ کو پسینہ، تیرا دیا کسی نے خون میں سفینہ، بھارت کے شیر کتنے میرے خون میں نہائے، ٹوٹا میرے لہو سے کتنوں کا بگینا، ٹوٹا میرے لہو سے کتنوں کا بگینا۔ Dear audience and prominent guests and fellow brothers, today on this auspicious occasion, I am going to deliver a speech on the topic of Indian Independence Day. As you know very well, it's the most important day for all Indian citizens. It's the day when we got freedom from British rule. Many years hard struggle by the great freedom fighters India. We celebrate this day every year on the 15th August for the sacrifices of our great ulama and leaders who fought against British and sacrificed their lives. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد۔ قابل احترام اساتذہ کرام اور پیارے دوستوں، میرے رفیق درس نے ابھی آپ حضرات کے سامنے انگلش زبان میں جو تقریر پیش کی ہے، موصوف اس میں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ 15 اگست تمام ہندوستانی شہریوں کے لیے سب سے اہم دن ہے۔ یہ وہ دن ہے جس میں ہمیں عظیم جد و جہد کے ذریعے کئی سالوں کی سخت محنت اور کوششوں کے بعد برطانوی راج سے آزادی حاصل ہوئی تھی۔ ہم اس دن کو اپنے عظیم مجاہدوں اور علماء کرام کی قربانیوں کی یاد میں مناتے ہیں جنہوں نے ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے اپنی جانیں قربان کر دی۔ Dear brothers, today if we are free and take the breath of freedom, it's because of sacrifices of our great ulama and leaders who fought against British and sacrificed their lives. But it's very regretted. Today we are sent to go to Pakistan. We are sent a terror. We are considered danger for the safety of our country. There is a biggest misconception propagated that Muslims have divided our country and they have no any role in getting Indian freedom, which is totally baseless and fully wrong. In fact, if Muslims did not take part in Indian freedom struggle, then India would never become free from British, because the real enemies of British were Muslims. The British snatched political power from Muslims and Mughal emperors. Many Muslim emperors and leaders sacrificed their lives for protecting of motherland, such as Nawab Sirajuddaula, Hyder Ali, Tipu Sultan, Maulana Shah Waliullah Muhammad Dehlavi, Sheikhul Islam, Maulana Hussain Ahmad Madani, شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی، مولانا محمد علی جوہر، مولانا ابوالکلام آزاد، ETC. The list is too long. پیارے بھائیوں، آج اگر ہم آزاد ہیں اور آزادی کی سانس لے رہے ہیں تو یہ ہمارے عظیم علماء کرام اور قائدین کی قربانیوں کی وجہ سے ہے جنہوں نے انگریزوں کے خلاف جنگ لڑی اور اپنی جانیں قربان کی۔ لیکن بہت افسوس ہے کہ آج ہمیں غدار کہا جاتا ہے، ہمیں اپنے ملک کی سلامتی کے لیے خطرہ سمجھا جاتا ہے۔ ایک سب سے بڑی غلط فہمی تو یہ پھیلائی جا رہی ہے کہ مسلمانوں نے ہمارے ملک کو تقسیم کر دیا ہے اور ہندوستان کی آزادی میں ان کا کوئی کردار نہیں ہے، جو کہ سراسر بے بنیاد اور سراسر غلط ہے۔ در حقیقت اگر مسلمان ہندوستان کی آزادی میں حصہ نہ لیتے تو ہندوستان کبھی انگریزوں سے آزاد نہ ہوتا، کیونکہ انگریزوں کے اصل دشمن مسلمان ہی تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ
کہ انگریزوں نے مسلمانوں اور مغل بادشاہوں سے سیاسی طاقت چھین لی تھی. بہت سے مسلمانوں اور قائدین نے مادر وطن کی حفاظت کے لیے اپنی جانیں قربان کی، جیسا کہ نواب سراج الدولہ، حیدر علی، ٹیپو سلطان، مولانا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی، شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی، مولانا محمد علی میاں جوہر، مولانا ابوالکلام آزاد، اور ان کی فہرست بہت لمبی ہے. My dear audience, when the British found Hindu-Muslim unity against themselves, they played unpure political card, divide and rule on religious base. Let me tell you that the role of Muslim in 1857 Battle of Independence, almost 51,000 ulama were hanged. There were no any trees left between Red Fort and Chandni Chowk on which ulama were not hanged. How can you forget these sacrifices of Muslims? Let me tell you that 1857 only Muslim fought against British, but after 1857 Hindu, Sikh and Christian brothers took part in independence struggle. Then our country became free on the 15th August 1947. My dear brothers, the great freedom fighters were Mahatma Gandhi, Maulana Abul Kalam Azad, Tipu Sultan, Ashfaqullah Khan, Chandrasekhar Azad, Maulana Shah Waliullah Muhammad Dehlavi, Sheikhul Islam, Maulana Hussain Ahmad Madani, Sheikhul Hind, Maulana Mahmud Hasan Deobandi, Jawaharlal Nehru, Rajendra Prasad. The list is too long. My brothers, now I am going to wind up my speech. May Allah keep Indian Muslims safe and may India be the most beautiful country in the world. Ameen. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. سامعین محترم، جب انگریزوں نے ہندو مسلم اتحاد کو اپنے خلاف پایا تو انہوں نے مذہبی بنیادوں پر ڈیوائڈ اینڈ رول نامی سیاسی کارڈ کھیلا. آپ کو بتاتا چلوں 1857 کی جنگ آزادی میں مسلمانوں کا کردار تقریباً 51,000 علماء کرام کو پھانسی دی گئی. لال قلعے سے لے کر چاندنی چوک تک کوئی درخت باقی نہیں بچا تھا جس پر علماء کرام نہیں تھے. آپ مسلمانوں کی ان قربانیوں کو کیسے بھول سکتے ہیں؟ آپ کو بتاتا چلوں 1857 تک صرف مسلمان 1857 تک انگریزوں کے خلاف صرف مسلمان لڑتے تھے، لیکن 1857 کے بعد ہندو، سکھ اور عیسائی بھائیوں نے مل کر جنگ آزادی میں حصہ لیا اور ہمارا ملک 1947 کو آزاد ہوا. میں انہیں چند باتوں پر اپنی تقریر ختم کرتا ہوں. وما علینا الا البلاغ. ماشاءاللہ، جزاک اللہ، بہت عمدہ. اللہ تبارک و تعالی مزید ترقیات سے نوازے. اس کے بعد میں جو پوزیشن حاصل کرنے والے ہیں میں ان کا نام بولتے تھا، وہ اسٹیج کے